استقراری علم کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی پیدا ہوتے بچے کے اندر علم موجود ہوتا ہے جو بڑھتے ساتھ ساتھ خارجی دنیا کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے؟ بالکل وہی حیثیت ہے جو آپ کی جبلتوں کی ہے. یعنی آپ کے اندر جو میکنزم ہے اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آپ کو بھوک لگنی ہے. تو اب آپ کے اندر کا یہ احساس خارج کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے. خارج کی دنیا میں آپ چھوٹے بچے ہیں تو دودھ پڑا ہوا ہے باہر، پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے باہر. اس پانی کے گلاس کو آپ کے اندر اٹھنے والی اس چیز سے متعلق کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی ایک ناتواں وجود اطمینان کے ساتھ سو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے میں نے ایک لفظ بولا تھا اطمینان، یہ وہی اطمینان ہے. جبلتوں میں یہی ہوتا ہے. یعنی بچے کے اندر وہ پیاس رکھی گئی ہے، وہ پیاس اندر ہے. پیاس ماحول نے نہیں دی اس کو. اماں جان نے پیاس کا لفظ بول کر اس کو پیاس سے آشنا نہیں کیا. اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. یہ اندر بڑی ویک سی چیز ہے اور یہ ضرورت ہے نا، اصل میں یہ تو ضرورت ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے اطمینان ہو گیا. پائی کہاں جاتی ہے؟ یعنی ظاہرہ کے اندر پائی جاتی ہے نا. تو آپ کے اندر جس طریقے سے پیاس ہے، جس طریقے سے بھوک رکھی گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کے اندر کچھ تصورات رکھے گئے ہیں، کلیات رکھی گئی ہیں. افلاطون تو عالم مثال کو تلاش کر رہا تھا نا کہیں خارج میں، اصل میں وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی سارے گھوڑے باہر ہیں لیکن وہ تصور جو ان تمام جزیات کو یہ نام دے کے ان کا ایک مشترک وجود مان لیتا ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے.